السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ آج ہم کلاس پڑھتے ہیں مشکات المصابیح حدیث کی جو کتاب ہے اس کا، اور آج ہم بات کریں گے ایک نئے باب سے، وسوسوں کا بیان۔ وہ باب ہم نے ختم کر لیا، اس کے آگے تقدیر کا بیان تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے آگے جو ہے اثبات قبر کے عذاب کے بارے میں احادیث ہیں اور ائمہ دین نے باب باندھے ہیں، تو اس دفعہ جو ہے اس حدیثوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ سماعت فرمائیں، اور میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے وہ حدیثیں رکھتا ہوں۔ اچھا جی، ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں اور باب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ باب جو ہے باندھا ہے اثبات عذاب القبر، کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ برحق ہے۔ عذاب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ جو اس دنیا کے اندر بری زندگی گزار کے گیا ہے، تو اس کو جو ہے عذاب ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کی بات ہوتی تو بے شمار رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا بات ہے کہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے بہت روتے ہیں آپ۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت بندے کی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جس کی یہ پہلی منزل درست ہو گئی، اس کی اگلی منزلیں آسان ہیں۔ جو یہاں پہ پھنس گیا، اس کی اگلی منزلیں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ عثمان اس لیے روتا ہے۔ تو محترم بھائیو، عزیز طلباء کرام، قبر اندھیری کوٹڑی ہے، وہاں پر ہر شخص نے اپنے عمل کا دیا لے کر جانا ہے۔ جتنے عمل کرو گے اتنی روشنی ہوگی۔ وہاں پر آپ کو لائٹ نہیں ملے گی، وہاں پہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی جلانے کے لیے، کوئی روشنی کرنے کے لیے۔ وہاں پر جو چیز ہوگی وہ آپ کے اعمال ہوں گے۔ تو ائمہ دین نے جس طرح مختلف باب باندھے ہیں اثبات قبر پر، تو مشکات المصابیح نے بھی اثبات قبر پر حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ تو الفصل الاول، فصل اول کے اندر سب سے پہلے حدیث لے کر آئے ہیں، اور وہ حدیث سب سے پہلی ان براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذالک قولہ،
جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فذالک قولی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو اللہ قول ثابت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وفی روایہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا نزلت فی عذاب القبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ عذاب قبر کے بارے میں۔ اور یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھ لیں جلدی سے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھیں گے آپ، اس حدیث سے ثابت یہ ہوا قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربو کا، من نبیو کا، اور تیسرا سوال اسلام کے بارے میں کہ تیرا دین کیا ہے، من دینو کا۔ اللہ کون ہے تیرا؟ دین کیا ہے تیرا؟ نبی کون ہے تیرا؟ بتائے گا وہی بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ جب اسے لٹایا جاتا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، وہ اگر ایمان والا ہے، اس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق گزاری ہے، تو وہ اڑتے ہی کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بات گواہی دے گا اٹھتے ہی، اور کہے گا محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ میں نے زندگی کے اندر کسی کو بھی معبود بنایا ہی نہیں ہے، میری جتنی عبادات ہے ساری کی ساری خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اور محترم بھائیو یاد رکھنا، عبادات جسے تم عبادت کہتے ہو نا، جس چیز کو بھی عبادت کہتے ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لائق بھی نہیں ہے اور کسی کے سامنے بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کرو گے تو شرک کرو گے، اور اسی صورت میں مر گئے تو پورا دنیا کے اندر جتنے بھی عمل کیے وہ غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ایسے بندے کی۔ اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کے روزے بیکار ہیں، اس کی زکوٰۃ دینا بیکار ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا بیکار ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہیں اس کی۔ لا الہ الا اللہ جس بات کی گواہی دے گا وہ یہی ہوگا کہ یہ بندہ کون سا ہے جو پکا توحید پر تھا اور کہتا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جس نے گزاری ہوگی وہ اٹھے گا قبر میں، کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فذالک قولی یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسا قول دے گا
اور ثابت قدم رکھے گا قبر کی گھبراہٹ کے اندر، ایمان والا بندہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں پر وہ بات جو بھی کرے گا اتھینٹک ہوگی اور وہ ایمان کی گواہی دے گا وہ بندہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لہ، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ پوری زندگی اس نے اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اب وہ قبر میں جا کے کہہ رہا ہے اللہ ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساری زندگی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ اچھا جی، اس کی دوسری حدیث مشکات المصابیح کے فصل اول کی دوسری حدیث قبر کے عذاب کے بارے میں سیدنا انس سے ہے۔ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَسَامِعَ قَرَانَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے ساتھی جب اسے رکھ کر مڑتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعُدَانِ، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا جانتا ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن تو کہتا ہے، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِ مِنَ النَّارِ، پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھ، انظر، دیکھ، الا مقعدی کا من النار، قبر کے اندر اپنے گھر کو، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، اور اسے جنت کے اندر بھی اس کا مکان دکھایا جاتا ہے۔ ایک مکان اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بنایا ہے، ایک جنت کے اندر بنایا ہے۔ قبر کے اندر جب لٹایا جاتا ہے بندے کو اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور جہنم میں ایک مکان دکھاتے ہیں اسے، کہتے ہیں اگر تو یہ نہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگر تو یہ جواب نہ دیتا تو دیکھ جہنم کے اندر تیرا اللہ نے یہ ٹھکانہ بنایا تھا، مگر تو نے جواب دے دیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کی ہے، جنت کے اندر تیرا ٹھکانہ ہے۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقُولَ لَهُ
پھر منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے، فَيَقُولُ لَهُ سے پوچھا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ وہ کہتا ہے لا ادری۔ اس سے پوچھا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے؟ اب ہوتا تو کافر اور منافق ہے، کہتا ہے لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ہاں بس لوگوں سے سنا کرتے تھے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا پتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک نبی ہے اس کا نام محمد ہے۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ اللہ اکبر۔ اسے کہا جاتا ہے نہ تو نے قرآن مجید پڑھا، نہ تو نے قرآن مجید پڑھا، اور نہ ہی تو نے حق علم جو تھا وہ حاصل کیا۔ اب مار تو پڑھنی ہے نا، دنیا کی زندگی اتنی دی تو کفر کی حالت میں لوٹ آیا، اور تجھے پتہ چل گیا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آ گیا ہوں، اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ بس لوگوں سے سنا تھا، لوگ کہتے تھے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، لوگوں سے سنا تھا۔ اور فرشتے کہتے ہیں جب سنا تھا، تجھے پتہ چل گیا تھا، تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ الحمد انسٹیٹیوٹ کے اندر اکٹھے ہونے والے تمام طلباء کرام یاد رکھنا، یہ بہت بڑا تم پر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے اللہ نے آپ کو ہزاروں لوگوں کے درمیان میں سے، لاکھوں کے درمیان میں سے نکال کے دین کے لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مقصد تھا ایک بہت بڑا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، اور جان لیجئے جو بندہ جسے پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اس کے باوجود وہ علم نہیں حاصل کرتا، تو جان لیجئے قبر میں بڑا عذاب سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے حدید لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ، گرز کے ساتھ مارتے ہیں، اور اس کی چیخ و پکار نکلتی ہے، اور اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں اس چیخ و پکار کو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھ لے، اس حدیث سے چند مسائل آخذ ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ مومن بندہ ہی قبر کے اندر جو ہے جواب دے سکے گا، اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ جو علماء دین نے باب باندھا ہے نا کہ از قبر کے عذاب پر حدیثیں اکٹھی کی ہیں، تو اس حدیث سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ جو منافق اور کافر بندہ ہے اس پر عذاب ضرور بضرور ہوگا، اسے گرز کے ساتھ مارا جائے گا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ دین کا علم حاصل نہ کرنا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں یہ جاننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے، یہ علم حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اس باب کی تیسری حدیث جو ہے اب وہ پڑھتے ہیں۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاوِّ وَالْعَشِيِّ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے صبح شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ، اگر بندہ جنت والا ہوتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جنت والا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنم والا ہوتا ہے تو اسے جہنم والا آگ والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور اسے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے یہاں بھیجے گا۔ رواہ بخاری و مسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بندہ جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے نا، تو پچھلی حدیثوں میں بھی یہ بات چلی ہے اور یہاں پر اختصار کے ساتھ ہے، بندہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ ہر بندے کے دو ٹھکانے ہیں، یاد رکھیں، ایک جہنم میں ہے ایک جنت میں ہے، دونوں جگہ بنا ہوا ہے مکان۔ اب بندے کے اختیار میں دیا ہے، اما شاکرہ و اما کفورہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر کے اندر فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رستہ دکھلا دیا ہے اور بتلایا ہے یہ شکر والا رستہ ہے اور یہ کفر والا جہنم والا رستہ ہے، کون سا اپنانا ہے تجھے پتا ہے۔ اب بندہ جو ہے، بندے کے لیے ٹھکانے دو بنا دیے گئے ہیں، ایک جہنم کے اندر ہے ایک جنت کے اندر ہے۔ اگر جنتیوں والا کام کرے گا تو جنت والا ٹھکانہ ہے، جہنمیوں والا کام کرے گا تو جہنم والا ٹھکانہ ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اسے روزانہ ہی دکھایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ قبر کے اندر سوالوں کے جواب دے چکا ہے، اس نے بتا دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، تو اس کو جنت میں دکھایا جائے گا روزانہ مکان، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا محل ہے۔ اور جو جہنم میں ہے، اسے جہنم میں جس کا ٹھکانہ ہے اسے جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ اب یہ تھوڑا عذاب تو نہیں ہے، اب سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں پھر سمجھا دیتا ہوں، یہ تھوڑا عذاب تو نہیں ہے کہ کسی بندے کو روزانہ دکھایا جائے کہ یہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب کسی بندے کو روزانہ کہا جائے کہ اب تجھے سزائے موت ہو گئی ہے اور اس پھندے پہ لٹکنا ہے 10 دن بعد، اور روزانہ اسے دکھایا جائے، یہ اس کے لیے تھوڑی سزا ہے، اس سے بہتر ہے وہ پھانسی لگ جائے، تو یہ اس کے لیے تھوڑی سزا نہیں قبر میں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس سے یہ ثابت ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے اور جہنمی اور جنتی بندے کو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، روزانہ دکھایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہنم کے اندر بھی لوگ جائیں گے اور جنت کے اندر بھی لوگ جائیں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو بندہ اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور جنت والا مکان حاصل کرے۔ دیکھیں نا، ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ریسیں لگائی پھر رہے ہیں، یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، اور ہم آپس میں اس بات پہ ریس لگائیں کہ جنت والا مکان محلات ہم نے لینے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس باب کی چوتھی حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، داخل ہوئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا،
فقالت لہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فاصلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، عن عذاب القبر، کیا عذاب قبر ہے؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ فقال، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز ادا کرتے اس کے بعد تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ رواہ بخاری و مسلم، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ اس نے ذکر کیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتا، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں ہوتا ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ قالت عائشہ، پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جب بھی دیکھا ہے نا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد تشہد میں، نماز میں جب بھی ہوتے تو اللہ سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر ایک دو مسئلے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایمان والے بندوں کے پاس کوئی یہودی عیسائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تاکہ وہ دین کی دعوت انہیں دے سکے۔ اگر دین کی دعوت دینا غرض ہے تو یہودیوں عیسائیوں کو قریب کرنا، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، انہیں قریب کرنا چاہیے تاکہ دین قبول کریں۔ دوسری بات، قبر کا عذاب جو ہے یہ برحق ہے۔ تیسری بات جو ہے، نماز کے اندر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہم نے 4-5 حدیثیں پڑھی ہیں فصل الاول سے، اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ ائمہ دین نے باب باندھے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے حدیثیں پڑھی اور پتہ چلا کہ حقیقت میں قبر کا عذاب برحق ہے، ایسے ہی نیچے فصل ثانی کے اندر بھی حدیثیں ہیں، میں ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اور آپ کتابوں سے پڑھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے مشکات المصابیح، ورنہ PDF میں ڈاؤن لوڈ لازمی کیجئے، جو کتاب بلوغ المرام کی ہوگی یا مشکات المصابیح کی ہوگی، تاکہ سبق میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قبر کا ذکر سنتے تو بڑا ہی روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی داڑھی مبارک تر کر لیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو دفن کر لیا جاتا تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے، اب قبر میں اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ قبر کے اوپر اتنی دیر کھڑے رہو یار، ہم لوگوں کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں کسی پر کوئی اٹیک نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، صرف میں آپ کو سمجھاؤں گا ضرور، جو دین کا علم ہے اسے ضرور آپ تک پہنچاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ جب دفن کر لیا جاتا تو میت کے لیے دعا کرتے، صحابہ سے کہتے میرے صحابہ دعا کرو میت کے لیے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ میت کے لیے دعا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے۔ ایمان والا بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، قبر سے ہٹ کے پھر 70 قدم پیچھے جا کے، 70 قدم پیچھے جا کے، قبرستان سے باہر نکل کے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ قبر پہ کھڑا ہو، تیرے بھائی سے سوال ہو رہے ہیں، دعا کر، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے۔ او اللہ کے بندو، نماز جنازہ میں دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، قبر پہ دفنانے کے بعد دعائیں کرو۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ نے نہیں بیان کیا۔ کس نے کہا یار قبر سے 70 قدم دور جا کے دعا کرنی ہے؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے قریب اس کے سر کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کرو۔ 1 گھنٹہ کھڑے ہو، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو، صحابی کہتے ہیں کہ قبر پر جب دفنا لیا جاتا نا، قبر میں اپنے بھائیوں کو ہم دفنا لیتے، اتنی دیر دعا کرتے کہ ایک اونٹ کو ذبح نہر کیا جائے، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے۔ کتنی دیر لگے گی ایک اونٹ کو نہر کرنے میں؟ تو اتنی دیر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ دعائیں کرتے، اتنی دیر۔ اور میں تو 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوتا، میں کہتا ہوں جلدی کرو، ہٹو ہٹو بس چلیں۔ نہ میرے بھائی، تمام سنے میرے طلباء کرام، اگر عزیز فوت ہو جائے، گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، اللہ کے لیے وہ لمحات بڑے اہم ہیں جب اس سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرو، اپنے اس بھائی کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تو ہمارے بھائی کو سوالوں جو سوال اس سے ہو رہے ہیں جواب دینے میں آسانی کر دے، وہ ہمارا بھائی جواب آسانی سے دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھتے نا تو عجیب سی کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے لوگوں اس قبر کے لیے کچھ کر لو۔ تو ہم کو چاہیے کیا؟ آج کی حدیثوں سے کیا لیا؟ اچھا، تو یہ ہم نے 4-5 حدیثیں پڑھی ہیں فصل الاول سے، اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ ائمہ دین نے باب باندھے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے حدیثیں پڑھی اور پتہ چلا کہ حقیقت میں قبر کا عذاب برحق ہے، ایسے ہی نیچے فصل الثانی کے اندر بھی حدیثیں ہیں، میں ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور آپ کتابوں سے پڑھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے مشکات المصابیح، ورنہ PDF میں ڈاؤن لوڈ لازمی کیجیے، جو کتاب بلوغ المرام کی ہوگی یا مشکات المصابیح کی ہوگی، تاکہ سبق میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قبر کا ذکر سنتے تو بڑا ہی روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی داڑھی مبارک تر کر لیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کسی صحابی کو دفن کر لیا جاتا تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے، اب قبر میں اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ قبر کے اوپر اتنی دیر کھڑے رہو یار، ہم لوگوں کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں کسی پر کوئی اٹیک نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، صرف میں آپ کو سمجھاؤں گا ضرور، جو دین کا علم ہے اسے ضرور آپ تک پہنچاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ جب دفن کر لیا جاتا تو میت کے لیے دعا کرتے، صحابہ سے کہتے میرے صحابہ دعا کرو میت کے لیے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ میت کے لیے دعا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے۔ ایمان والا بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، قبر سے ہٹ کے پھر 70 قدم پیچھے جا کے، 70 قدم پیچھے جا کے قبرستان سے باہر نکل کے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ قبر پہ کھڑا ہو، تیرے بھائی سے سوال ہو رہے ہیں، دعا کر، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دے۔ او اللہ کے بندو، نماز جنازہ میں دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، قبر پہ دفنانے کے بعد دعائیں کرو۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ نے نہیں بیان کیا، الٹے کام تو ہم سے جتنے مرضی کروا لو۔ کس نے کہا یار قبر سے 70 قدم دور جا کے دعا کرنی ہے؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے قریب اس کے سر کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کرو۔ 1 گھنٹہ کھڑے ہو، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو، صحابی کہتے ہیں کہ قبر پر جب دفنا لیا جاتا نا، قبر میں اپنے بھائیوں کو ہم دفنا لیتے، اتنی دیر دعا کرتے کہ ایک اونٹ کو ذبح نہر کیا جائے، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے۔ کتنی دیر لگے گی ایک اونٹ کو نہر کرنے میں؟ تو اتنی دیر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ دعائیں کرتے، اتنی دیر۔ اور میں تو 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوتا، میں کہتا ہوں جلدی کرو، ہٹو ہٹو بس چلیں۔ نہ میرے بھائی، تمام سنے میرے طلباء کرام، اگر عزیز فوت ہو جائے، گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، اللہ کے لیے وہ لمحات بڑے اہم ہیں جب اس سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرو، اپنے اس بھائی کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تو ہمارے بھائی کو سوالوں، جو سوال اس سے ہو رہے ہیں، جواب دینے میں آسانی کر دے، وہ ہمارا بھائی جواب آسانی سے دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھتے نا تو عجیب سی کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے لوگوں اس قبر کے لیے کچھ کر لو۔ تو ہم کو چاہیے کیا؟ آج کی حدیثوں سے کیا